اچھا بیرسٹر عقیل ملک صاحب، ویسے تو ہمارے یہاں تمام جو سیاستدان ہیں نا وہ بڑے عالم فاضل اور انٹلیکچوئلز ہیں اور وہ کسی سے مشورہ لینا پسند نہیں کرتے، برا مان جاتے ہیں، لیکن نیب ترامیم کیس میں چیف جسٹس نے بانی پاکستان تحریک انصاف کو مشورہ دیا کہ بھئی آپ جائیں پارلیمنٹ میں اور مذاکرات کریں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں پارلیمنٹ اتنی خود مختار ہے کہ ہم فیصلے کر سکیں؟ جی بالکل. دیکھیں پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن ہم پارلیمنٹیرینز نہیں کرنا ہے، ہم سیاستدانوں نہیں کرنا ہے. ایشو یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جو بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے مسائل جو ہیں سیاسی مسائل کا حل پارلیمنٹ میں نکلے گا، آپ وہاں پہ جا کے کریں، بجائے اس کے کہ آپ ہر چھوٹی بڑی چیز جو ہے اٹھا کے آپ سپریم کورٹ لے آئیں، ہائی کورٹ لے آئیں. اوبیسلی عدالتیں بھی اوور برڈنڈ ہیں اس طرح کی جو لیٹیگیشن ہو رہی ہے جس کا کوئی مقصد نہیں ہے. اگر واقعتاً کوئی کسی کی حق تلفی ہوئی ہے، کسی کے کانسٹیٹیوشنل رائٹ پہ اگر کوئی حق تلفی یا اس طرح کا کوئی معاملہ ہے یا وائلیشن ہے تو اس کو ضرور لے کے آئیں. 2018 میں آپ اسی پارلیمنٹ کو ربر اسٹیمپ کہہ رہے تھے، جاری پارلیمنٹ کہہ رہے تھے، آرڈیننس فیکٹری کہہ رہے تھے، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے. آج آپ کی اپوزیشن اس پارلیمنٹ کو یہ کہہ رہی ہے، تو آپ پھر سمجھتے ہیں کہ اس پارلیمنٹ میں مذاکرات ہو سکتے ہیں اور جو ڈیسائیڈ ہوگا اس پہ عمل بھی ہوگا؟ دیکھیں کچھ آرڈیننسز وہ ضرورت ہے، ہم IMF پروگرام میں جو جا رہے ہیں اور آلریڈی گئے نہیں، میں کہہ رہی ہوں 2018 میں آپ برا کہہ رہے تھے، جعلی پارلیمنٹ کہہ رہے تھے. میرا بڑا سٹانس ہے کہ اگر آرڈیننس ہی کے تھرو سارا معاملہ چلنا ہے تو پھر ہم تینوں کا وہاں پہ بیٹھے ہوئے کوئی فائدہ نہیں ہے ایز لیجسلیٹرز. میرا بڑا ہی پرنسپل سٹانس ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ قانون سازی ہونی چاہیے، ہماری کمیٹیز میں جانے چاہیے، پورے معاملات فزل آؤٹ ہوں، ڈسکشن ہو، اس کے بعد جو عوام کی بہتری کے لیے قانون بنے تو پھر مطلب پارلیمنٹ ڈسکشن ہو. پارلیمنٹ کی پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ سپریم ہے اور پارلیمنٹ میں سخت ہے. صرف یہ ہے کہ ہم پارلیمنٹیرینز کو اپنے اندر ایسی سخت پیدا کرنی ہے کہ ہم پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو منوائیں. لیکن خان صاحب نے کل صاحب نے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم تو وہیں بات کریں گے جہاں پہ پاور سینٹر ہے. سمجھ گئے نا آپ کہ کہاں پہ پاور ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے جناب مشرف کے دور میں بھی شوکت عزیز سے بات نہیں کی تھی. لیکن بات یہ ہے کہ جن سے وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں وہاں سے تو کوئی سگنل نہیں آ رہا نا. آپ کے پاس مینڈیٹ ہے؟ جی ہمارے پاس مینڈیٹ ہے. یہ تو کہتے ہیں مینڈیٹ ہی نہیں ہے، بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے، آپ کے پاس وہ طاقت ہی نہیں ہے، آپ سے بات کر کے حاصل کیا ہوگا؟ سیاسی مسئلوں کا سیاسی حل ہی نکلتا ہے. یہ ان کے دور حکومت میں آپ نے سیاسی حل نکالا تھا؟ آپ بھی تو کہیں اور بیٹھ کے مذاکرات کیے. آج کی آپ اٹھا کے دیکھیں CM KPK کی تقریر جو ثوابی والے جلسے میں کی، اس پہ میں آپ سے تھوڑی سی گزارشیں کروں کہ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ایسے لوگوں سے پھر کیسے بات ہم کریں. آپ ایک دن وہ بالکل ٹھیک ہوتے ہیں، اگلے دن ان کو بائی پولر کا اٹیک ہوتا ہے اور تضاد کال اور فیل میں ہی تضاد ہے. کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اچھا عقیل ملک صاحب، خان صاحب کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر جو وہ 1971 والی ویڈیو پوسٹ ہوئی تھی، پہلے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو ڈسون کیا، اب یہ ڈٹ گئے ہیں، اب یہ اس کو اون کر رہے ہیں. کیا خیال ہے کہ آپ کی گورنمنٹ کو ایک اور کیس مل گیا ہے کہ عمران خان کو مزید جیل کے اندر رکھا جا سکے؟ دیکھیں پارس، کیسز وہ خود بنا رہے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ وہ موقع خود دے رہے ہیں، وہ غلطیاں خود کر رہے ہیں، قانونی معاملات میں وہ خود الجھ رہے ہیں. عمران خان himself is the biggest threat to PTI. وہ خود بہت بڑی تھریٹ ہے PTI کے لیے. یقین جانے کہ کتنے ہی لوگ جب یہ ایکس پہ پہلی آئی 1971 سے انہوں نے مطابقت دی، پھر ویڈیو لگائی، پھر افواج پاکستان کے سپہ سالار کی تصویر بھی لگائی، اور اس کے بعد SIFC کے ساتھ جو انہوں نے ابھی ریسنٹلی کیا، یہ 2 کیسز تو بنتے ہیں. اور یہ بنتے اس لیے ہیں کہ یہ ملک کو نقصان پہنچانے والی اور افواج پاکستان میں میوٹنی پھیلانے والی جو انہوں نے ایسا مواد شیئر کیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کمپلیٹ کر لیں کیونکہ آپ اس قانون کو جانتے بھی ہیں، تو یہ کیسز کس طرح کے کیسز بن سکتے ہیں؟ ملک دشمنی اور غداری کے مقدمات بھی بن سکتے ہیں؟ اس ایمٹ میں بھی جا سکتا ہے. بالخصوص اگر بات کی جائے جس طرح ان کا اپنے بنایا ہوا قانون تھا کہ افواج پاکستان کے بارے میں آپ مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن نہیں پھیلا سکتے، اس کے زمرے میں بھی آئے گا. آبویسلی یہ میوٹنی کی طرف بھی جا سکتا ہے. اس کے علاوہ جنرلی پیکا کے اندر تو یہ آلریڈی آ رہا ہے جس طرح انفارمیشن ڈسیمینیٹ کی گئی ہے. لیکن جہاں تک بات ہے ان کی اپنی پارٹی کے لوگ، کوئی اون نہیں کرتا تھا، کوئی ڈس اون کرتا تھا، کوئی مان جاتا تھا کہ یہ اب سب کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں، عمران خان نے خود ہی کیا. اور عمران خان صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے ٹویٹ تو میں نے کروائی، ویڈیو نہیں دیکھی. ایسا ہو نہیں سکتا. لیکن ہو نہیں سکتا کہ انہوں نے ویڈیو نہ دیکھی ہو. ظاہری بات ہے ان کی انسٹرکشنز تھیں، انہوں نے خود کہا کہ آخر میں ذرا تڑکا اور مسالہ لگانے کے لیے یہ ٹچ بھی دے دو.